بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بر محمد و آل محمد صلوات. عزیزان گرامی، خود سازی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرائض پیش کر رہا ہوں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنی اس دنیا و آخرت کو کیسے سنوار سکتے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سب سے پہلی جو چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے ان قلوب کو پاک کرنا ہے. ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ہم میں سے کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی خطا ممکن ہے، وہ خطا ہو بھی جاتی ہے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے جتنا جلدی ہو سکے اس خطا کو اپنے وجود سے دور کر لیں. پروردگار عالم بہت مہربان ہے، کرم فرمانے والا ہے. اس نے یہی جو ہمیں پیغام دیا ہے، ان اللہ یحب التوابین، واقعاً اگر فقط یہی ایک آیت شریفہ ہو تو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ وہ نہ فقط کہ پروردگار عالم سیدھا سیدھا اگر یہ فرما دیتا تم غلطی کرو گے میں اسے معاف کر دوں گا تب بھی کافی تھا. کہا فقط معاف نہیں کروں گا، جو معافی مانگنے آئے گا ان سے محبت بھی کرتا ہوں. یہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے. کل گفتگو کے دوران میں نے بظاہر یہ عرض کیا کہ جب تک ایک انسان خود عمل نہیں کرتا اسے دوسرے کو دعوت دینے کی اجازت نہیں ہے. میری یہ عادت نہیں ہے، کسی عزیز نے مجھے میسج کیا ہے، میں کیونکہ زیادہ آپ ساتھیوں سے اتنا آشنا بھی نہیں ہوں. اس عزیز کا سوال یہ ہے، شاید اس کے لیے بات واضح نہیں ہوئی، کہ آپ نے جو کہا ہے اس کا مقصد ہے کہ انسان کو، انہوں نے دو مثالیں بھی دی ہیں کہ انسان کو پھر بے پردہ خاتون کو پردے کا نہیں کہنا چاہیے، اور جو خمس ادا نہیں کرتا خود اسے دوسرے کو بھی خمس ادا کرنے کی بات نہیں کرنا چاہیے. میں اپنی طبیعت کے مطابق، کیونکہ میں جانتا ہوں بعض اوقات سوال انسان سیکھنے کے لیے کرتا ہے، اور اس وقت جو ہمارا ماحول بن چکا ہے یقیناً یہ عزیز ایسے نہیں ہوں گے، لیکن ماحول جو بن چکا ہے وہ یہ ہے سوال بھی سکھانے کے لیے ہوتا ہے. الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوگی، کوئی بھی مجھے سکھائے، میرے لیے یہ قابل فخر بات ہوگی کہ کسی بھی مومن سے میں کچھ بھی سیکھ لوں، اس میں میرا فائدہ ہے. لیکن میں اتنا عرض کروں گا، جو میں نے عرض کیا ہے قرآن مجید کی سورہ صف 61واں سورہ ہے، اس کی آیت شمارہ 2 کو آپ دیکھ لیں. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. پروردگار عالم فرما رہا ہے، اے صاحبان ایمان، وہ بات تم کرتے ہی کیوں ہو؟ لما تقولون، کیوں یہ بات کرتے ہو؟ ما لا تفعلون، جس پہ خود تم عمل پیرا نہیں ہو. ایک واضح سی بات ہے کہ قرآن کا پیغام یہ ہے کہ دیکھو خود عمل کرو، پھر اس کے بعد دوسرے کو اس کے عمل کی تلقین کرو. وہ یقیناً ہر مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے،
اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے، لیکن اس وقت بنتی ہے جب خود حد عقل اس ایک فعل کے بارے میں مطمئن ہو کہ میں نے اسے انجام دیا ہے. یعنی میں منہ سے رضا خود نماز ادا نہیں کروں، دوسروں کو نماز کا کہتا رہوں، یہ خود دین مجھے اجازت نہیں دیتا. اس کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں اس آیہ شریفہ کی تلاوت کی. پھر ایک دفعہ عرض کر دیتا ہوں، سورہ صف قرآن مجید کا 61واں سورہ ہے، آیت شمارہ اس کا 2 ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی بات کرتے کیوں ہو جس پہ خود تم پہلے عمل نہیں کرتے. کاش ہم اس کو سمجھتے. یہ جو ہمارے ہاں بہت سی بے بنیاد باتیں ہو رہی ہیں جس سے آپ سب آگاہ ہیں، یہ سوائے تکلیف کے اور کچھ نہیں ہے. وجہ یہی ہے کہ ہر کس و ناکس، ہر اہل و نااہل اس میدان میں کود پڑا ہے جہاں آسان نہیں ہے، جہاں ایک ایک قدم پھونک کے رکھنا ہے. ایک چیز فقط میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، دین اسلام کو بیان کرنے کے لیے ابتدا میں پروردگار عالم نے معصومین کا انتخاب کیا ہے. اتنا عرض کر دوں، خود ان کے انتخاب کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ خود پیکر علم و عمل ہیں. وہ خود قرآن ناطق بھی ہیں، قرآن صامت بھی ہیں. پروردگار عالم نے سب سے پہلے کن کے ذمہ لگایا یہ کام؟ جو خود صاحبان عمل ہیں، اور عمل بھی اس کمال کی حد تک جسے ہمیں دیکھ کے پیروی کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں، بچپن سے میں نے یہ واقعہ کئی دفعہ سنا ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وعجل فرجہم تشریف فرما ہیں. ایک خاتون آئی، عرض ادب کیا، کہا یا رسول اللہ یہ میرا بچہ میٹھا بہت کھاتا ہے. اب مہربانی کریں اسے ذرا سمجھائیں کہ میٹھا اتنا کھانا صحیح نہیں ہے. جو اسے سمجھ آ رہا تھا، ماں کی حد تک وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ میٹھا زیادہ اسے نہیں کھانا چاہیے. پیغمبر اکرم کو کہا، پیغمبر اکرم نے کہا اس طرح کہو کہ کل آ جانا. اب احترام کی حد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس نے کوئی بات نہیں کی اور اپنے بچے کو لے کے چلی گئی. اگلے دن آئی، کہا یا رسول اللہ کل بھی آپ کی خدمت میں آئی تھی، میرے بچے کو کہیں کہ یہ میٹھا زیادہ کھاتا ہے، کم کھائے. کہا بیٹا میٹھا زیادہ نہ کھایا کرو. ایک ہی جملہ کہا. اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ یہی بات آپ کل فرما دیتے. تو آپ نے جو جواب دیا آپ سب کو معلوم ہے. کہا کل جس وقت میں بیٹھا تھا تم نے جب یہ آ کے مجھے کہا میں اسی وقت میٹھا کھا کے بیٹھا تھا. پیغمبر اکرم کی احتیاط دیکھیں کہ میٹھا کھا کے بیٹھے ہیں. نہ اس نے کہا ہے کہ میرا بیٹا کچھ حرام کھا رہا ہے، فقط میٹھے کا کہا. اور پیغمبر اکرم بھی جو میٹھا کھا کے بیٹھے ہیں مستحب ترین کام کیا ہوگا، کیونکہ ان کے نزدیک ہر کام بہترین عمل ہوتا ہے. وہ مجھ موسیٰ رضا کی طرح ہر وقت نہیں کھاتے، جس وقت انہیں بھوک ہوتی ہے تب کھاتے ہیں. اور جو ہمیں انہوں نے کہا ہے اس پہ پہلے خود عمل کرتے ہیں. یقیناً کم کھاتے ہیں، یقیناً بھوک باقی ہوتی ہے چھوڑ دیتے ہیں. پیغمبر اکرم نے میٹھا کو اتنی حد میں بھی نہیں کھایا ہوگا، لیکن کھایا تھا. کوئی نعوذ باللہ مکروہ چیز بھی نہیں تھی. میں مطمئن ہوں کہ مستحب تھا. اس کے باوجود بھی جو پیغمبر اکرم وہ کام کر کے بیٹھے ہیں جو یقیناً مستحب تھا. یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے. اس کے باوجود بھی اس بچے کو نہیں کہا کہ بیٹا میٹھا نہیں کھایا کرو، کہا کل آنا. یہ آپ کے لیے اور میرے لیے ان کی سیرت جو ہے حجت ہے. اسی سے تو ہمیں سیکھنا تھا. کاش ہم سیکھ جاتے. صحیح کام، غلط کام تو نہیں ہے میٹھا کھانا. اس کو بھی کہا کہ کہتے ہوئے احتیاط کرو. اگر تم نے خود وہ عمل کیا ہوا ہے دوسرے کو اس سے نہ روکو. ایک دن کی زحمت دی، وہ خاتون پلٹی. پیغمبر اکرم نے کہا بیٹا میٹھا نہیں کھایا کرو. اس نے کہا یا رسول اللہ کل آپ نے فرما دیا ہوتا. کہا کل اس لیے نہیں کہا، اس وقت میں نے خود میٹھا کھایا ہوا تھا.
یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے وہ دوسروں کو کہنے کا حق نہیں ہے۔ اب میں آگے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے چلا ہوں، جو میں نے عرض کیا ہے کہ یقیناً آپ کو مجھے ہر ایک کی ذمہ داری مساوی ہے ہماری۔ ایسا نہیں ہے کہ مولانا کی ذمہ داری زیادہ ہو، آپ مومنین کی کم ہو۔ آپ قرآن مجید کی اس سورہ کی تلاوت بہت زیادہ کرتے ہیں، مختصر ترین سورہ ہے، آپ کئی دفعہ اس کو نماز میں بھی تلاوت کرتے ہوں گے، اس کے علاوہ بھی تلاوت کرتے ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پروردگار عالم نے ایک مکمل ضابطہ حیات اس میں دیا ہے کہ جو بھی انسان ہے، کلی بات کی ہے، جو بھی اس لائق ہے کہ اسے انسان کہا جائے، جو بھی اشرف المخلوقات میں شامل ہوتا ہے، لفی خسر، خسارے میں۔ اس خسارے سے کون بچ سکتا ہے؟ الا الذین، چار چیزیں فرمائیں، الا الذین آمنوا، مگر یہ کہ وہ انسان ایمان لے کے آئے۔ اب ایمان رب العزت پہ ہے، رسالت پہ ہے، عدالت پہ ہے، امامت پہ ہے، قیامت پہ ہے، مکمل ایمان لے کے آئے۔ وعاملوا الصالحات، جن چیزوں پہ ایمان لائے ہے ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے، عمل صالح بجا لائے۔ ہر عمل نہیں، عمل صالح جو اہل بیت اطہار نے جس کی تعلیم دی ہے۔ دو چیزیں ہو گئی، وتواصوا بالحق۔ اب جب خود صاحب عمل ہو گیا ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے، ذمہ داری پہلے بھی تھی لیکن ایک ترتیب کے ساتھ ہے۔ اب ذمہ داری کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، دوسروں کو بھی حق کی تعلیم دے، تبلیغ کرے، بتائے دیکھو حق یہ ہے، اچھی بات یہ ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، اس کو اپنانا اچھا ہے، اس سے دور رہنا اچھا ہے۔ کب کہے گا؟ جب عمل صالح انجام دے رہا ہوگا۔ اب جب اس نے یہ ذمہ داری وہ کی تو آپ صبر کرنا ہوگا۔ اس وقت بہت سے لوگ ہیں جو طعنہ دیں گے، کہیں گے کل تک تم بھی ہماری طرح تھے۔ خاموش رہو، صبر کرو، کہو میں بالکل یقیناً اب بھی تم سے کوئی زیادہ اچھا نہیں ہوں، لیکن پروردگار عالم نے میری یہ ذمہ داری رکھی ہے، خود مجھے تو معلوم ہے کہ میں کیا ہوں، اسی اعتبار سے مجھے زیادہ آپ ساتھیوں کا وقت نہیں لینا۔ مجھے نہیں معلوم وہ عزیز یہاں ہیں یا نہیں ہیں، میں نے یہ سمجھا کیونکہ ممبر سے میری بات کو اس طرح سے سمجھا گیا ہے تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ ممبر سے ہی دوبارہ اس کو اپنی اصلاح کر لوں۔ میری مراد یہ تھی، اس کے علاوہ میری کوئی اور مراد نہیں تھی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، توبہ کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کر رہا تھا۔ جنگ خندق جس سے آپ بخوبی واقف ہیں، کیونکہ ہر مومن اس سے واقف ہے، اگر کوئی نہیں ہے تو اسے یقیناً اس سے واقف ہونا چاہیے۔ اور آپ کی اور میری ذمہ داری ہے ان چیزوں کو، بچوں کو گھر میں یہ قصے ہیں، بہترین قصے ہیں، ان کو اپنے بچوں کے درمیان بیان کیا کریں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو صاحبان ممبر پہ زیادہ ان کے بارے میں گفتگو، آج کل کے حالات بھی ایسے نہیں ہیں کہ ان کو بیان کیا جائے۔ تو آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ اہل بیت کی سیرت سے، اہل بیت نے جو زحمتیں اٹھائی ہیں ان کے حوالے سے، فضائل ان کے، مصائب ان کے، یہ گھر میں بھی بیان کرنا چاہیے۔ اہل بیت سے جس نے دشمنی روا رکھی ہے، آپ کی میری سب کی ذمہ داری ہے گھر میں اپنے بچوں کو بتائیں، اور جس طرح اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں بٹھانا واجب ہے، ان کے دشمنوں کی نفرت بھی بٹھانا واجب ہے۔ اگر یہ نہ کیا تو یقین جانے بہت خطرناک ہے۔ تولا تبرہ، یہ دونوں پلڑے برابر ہونے چاہیے۔ انہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور ان کے دل میں محبت کہاں سے آئے گی؟ جب جنگ خندق بیان ہوگی، معلوم ہوگا کہ مولا کا کیا مقام ہے، مولا نے کس طریقے سے رب العزت کی راہ میں جہاد کیا ہے،
اور اس جہاد کی کیا عظمت ہوگی کہ وہ جو وحی کے علاوہ گفتگو نہیں فرماتے، وہ کہیں کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یا علی یا علی یا علی. عزیزان گرامی، ثقلین کی عبادت، اس میں سب کی عبادت آ جاتی ہے، سب کی، فرشتوں کی، انبیاء کی، سب کی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جس کی ایک ضربت کی کیفیت یہ ہو، اس کے سجدے کی کتنا بلند ہوگی. یہ ہماری ذمہ داری، ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ اس وقت مقابلے میں آیا کون اور کتنی شدت سے آیا. اس کی بھی بہادری کا آپ کو واقعاً سکہ مانگنا ہوگا کہ ایک تو وہ خندق کو پھلانگ رہا ہے اپنی سواری کے ساتھ، پھر جب ادھر خندق کے اس طرف آیا ہے اس نے اپنی سواری کی کوچنگ کاٹ دی ہے. یعنی بتانا چاہ رہا ہے میں بھاگ کے جانے والا نہیں ہوں، اب میں اس طرف ہوں جس طرف تمام کے تمام علیہ السلام ورحمۃ اللہ، جس طرف تمام کے تمام مسلمان ہیں. میرے پیٹھ پیچھے خندق ہے، وہ اپنی بہادری کا اعلان اس طریقے سے کر رہا ہے. اس کو مولا کائنات نے ڈھیر کیا ہے. میرے مولا کی عظمت یہ ہے. وہ جو ہزاروں کے ساتھ تنہا لڑتا تھا، مولا نے اسے اس طریقے سے ڈھیر کیا. جب اس کی بہن آئی ہے نا، کہا کہ میں تمہیں ساری زندگی روتی ہے، اب روؤں گی نہیں، کیونکہ تجھ سے زیادہ کسی مرد نے مارا ہے. دیکھا کہ وہ ہیرے جواہرات جو اس تلوار کے دستے پہ فقط تھے، کہتے ہیں اس کے جو باقی اس کے بدن کے اسلحے پہ اس نے ہیرے جواہرات، اسے کوئی خطرہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون لے کے جانے والا ہے. ہاں البتہ مارا بھی اسی نے ہے جو لے کے نہیں گیا. یا علی. اس کی بہن نے کہا یہ چھوڑ کے جانے والا یہ مرد تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تمہیں نہیں روؤں گی، کیونکہ تم کسی عام فرد کے ہاتھوں نہیں، تم بہت بڑے کسی ایسے مرد کے مقابلے میں گئے ہو جو حق تھا کہ تم زیر ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. بہرحال میں خندق کو نہیں پڑھنا چاہ رہا، میں اپنے مطلب کو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب جنگ خندق سے فارغ ہو کے پیغمبر اکرم مدینہ کے بالکل باہر ہے، جو زیارت کر کے آئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، جو نہیں گئے پروردگار عالم انہیں بھی بار بار نصیب کرے. تو جیسے ہی جنگ خندق سے مدینہ واپس گئے، ظہر کی نماز پڑھی، نماز سے جیسے ہی فارغ ہوئے جناب جبرائیل نازل ہوئے، عرض ادب کیا، کہا یا رسول اللہ، رب العزت کا حکم ہے کہ اس وقت آپ کو بنی قریظہ کے پاس جانا ہے. وہ بھی یہودیوں کا ایک وہ ہے گروہ، وہاں جانا ہے، ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے. جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا ہمیں عصر بنی قریظہ میں پڑھنی ہے. ظہر ہو چکی، سب کے سب جائیں. ابھی کسی نے کہتے ہیں کہ اسلحہ اس طریقے سے نہیں تھا، ڈھال وغیرہ یہ چیزیں کچھ کے پاس تو وہیں مسجد میں موجود تھیں، سیدھا مسجد میں آئے تھے. کچھ گھر گئے تھے. دوبارہ سب نے اسلحہ سجایا، بنی قریظہ کے پاس پہنچ گئے، محاصرہ کیا ان کے قلعوں کا. چند ہی دنوں میں وہ کیا ہوئے، ہار ماننے پہ تیار ہو گئے. ان میں سے ایک فرد آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں ہماری طرف آپ کسی کو بھیجو جس سے ہم گفتگو کریں، اور ہم چاہتے یہ ہیں ابو لبابہ کو بھیجو. ابو لبابہ ان کا حلیف رہا ہے، اس سے وہ آشنا ہیں، وہ چاہتے ہیں کوئی ایسا فرد ہے جو ہماری خبر اچھی طریقے سے جا کے رسول خدا کو دے، اور ہم جو اس وقت چاہتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں. یہ ابو لبابہ کون ہے؟ مسجد نبوی میں جو ستون ہے، جسے آپ تو یہاں عرب ماحول میں آپ جانتے ہیں ستون کو استوانہ کہا جاتا ہے. استوانۃ التوبہ، توبہ والا ستون. یہ جب آپ جائیں گے وہ حصہ جو جنت کا حصہ کہلاتا ہے پیغمبر اکرم کے روضے کے پاس، تو اس حصے میں ریاض الجنہ میں بہت سے ستون ہیں. ان میں سے ایک ستون ہے ستون توبہ، استوانۃ التوبہ، اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے.
یہ اسی ابو لبابہ سے ہی مربوط ہے، اور اسی واقعے کے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں توبہ کا، اس کو کیوں کہا جاتا ہے توبہ والا ستون؟ ابو لبابہ کو جب پیغمبر اکرم نے بھیجا، جاؤ بنی قریظہ کے پاس ان سے بات کرو، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ گئے ابو لبابہ، بہترین اصحاب میں سے ہیں، باعمل اصحاب میں سے ہیں۔ جب گئے تو انہوں نے کہا کہ ابو لبابہ آپ ہمیں کیا مشورہ دیتے ہو؟ اس وقت ہم تو مکمل محاصرے میں ہیں، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، آپ کیا کہتے ہو کہ ہم بغیر کسی شرط کے ہتھیار ڈال دیں اور جو رسول کہہ رہے ہیں تمہارے ان کی بات مان لیں، یا ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تم ہمارے پرانے جاننے والے ہو، ہمیں صحیح مشورہ دو۔ ابو لبابہ نے انہیں کہا دیکھو صحیح مشورہ یہ ہے کہ ہتھیار ڈال دو اور بغیر کسی شرط کے ان کی باتوں کو مان لو۔ تو انہوں نے کہا اگر ایسا نہ کیا تو ابو لبابہ کو پیغمبر اکرم کا معلوم تھا کہ اگر انہوں نے نہیں مانا تو ان کا کیا حال ہونے والا ہے۔ ابو لبابہ نے زبان سے کچھ نہیں کیا، ہاتھ سے اشارہ کیا، اگر تم نے نہ مانی تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ اشارہ کیا ابو لبابہ نے فوراً ہی پچھتانے لگے کہ یہ میں نے کیا غلطی کر دی، میں نے تو وہ جو سیکرٹ بات تھی پیغمبر اکرم کی جو آگے کا مرلہ تھا، اب پتہ نہیں یہ بغیر شرط کے مانتے ہیں یا نہیں مانتے، میں نے انہیں اگلے مرلے سے آگاہ کر دیا۔ یہیں سے انہوں نے اسی وقت کیا کیا، ابو لبابہ کی بات کو مانا اور بغیر شرط کے جزیہ دینے کا وہ کیا، اور رسول اکرم کے پاس چلے گئے ان کے چند ایلچی اور کہا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم مانتے ہیں۔ لیکن ابو لبابہ نے جو کام کیا اس پہ پچھتانے لگا کہ یہ میں نے غلطی کر دی۔ جیسے ہی واپس مسجد کی طرف مدینہ پہنچے، اس نے بیوی کو بلایا، کہا کہ میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں، مجھے اس ستون کے ساتھ مسجد میں باندھ دو، فقط غذا کے وقت آ کے ستون سے رسیاں کھول دینا اور نماز کے وقت، اس کے بعد جب تک پروردگار عالم مجھے معاف نہیں کرے گا یہ غلطی بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ میں نے وہ بات جو راز کی تھی اس کو ان کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے بیان کیا۔ دیکھیں کتنا حساس تھے یہ، جبکہ جو اس نے مشورہ دیا اسی پہ انہوں نے عمل کر لیا، لیکن پھر بھی سمجھتا ہے کہ رسول کے راز کو فاش کرنا خدا کو پسند نہیں ہے۔ اب پیغمبر اکرم کو معلوم ہوا، کہاں ابو لبابہ کہاں گیا ہے؟ کہا وہ تو مسجد میں اس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو رسیاں باندھ دی ہیں، اس کی بیوی آتی ہے کھانے کے بعد رسی کھولتی ہے، وہ وہیں کھانا اس کو دیتی ہے، رفع حاجت کے لیے باہر جاتا ہے، اور اس کے بعد نماز کے بعد پھر رسیوں میں بندھ جاتا ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی اس کو سمجھائیں آپ اس کی خطا کو۔ کہا کہ اگر یہ میرے پاس آتا مستقیماً تو رب العزت سے میں اس کی خطا کی مغفرت طلب کرتا، جب اس نے مجھے چھوڑ کے خود سے خالق کی بارگاہ میں گیا ہے، اب یہ جانے اور خالق جانے۔ یہ آپ کے اور میرے لیے عبرت کا مقام ہے۔ عبرت کہتے ہیں عبور کرنے کو، پلس کو، یہ جو پل ہوتی ہے یہ عبور کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ عبرت کے معنی بھی یہی ہے کہ آپ کوئی بات سنیں، سیکھیں اور عبور کر جائیں، اس کو پل قرار دیں۔ آپ کے اور میرے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم سیکھیں، جب بھی کوئی غلطی ہو بغیر واسطے کے رب العزت کی بارگاہ میں گئے تو ہماری قدر و قیمت ہی کیا ہے، تو پھر اسی حساب سے وقت بھی لگنا ہے۔ لیکن اگر سرور کائنات چلے جائیں تو ان کی بات تو وہاں رد نہیں ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ نے فرمایا وہ خود اپنی مرضی سے گیا ہے۔ اب ابو لبابہ ہے، گریہ کرتا رہتا ہے کہ بار الہ مجھے معاف کر دینا، یہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ چند دن گزرے، کسی وقت پیغمبر اکرم اپنے گھر سے باہر آئے اصحاب کو بلاتے ہوئے، اور پیغمبر اکرم گریہ کر رہے ہیں، اور یہ آنسو خوشی کے آنسو ہیں۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا نا کہ انسان خوشی میں بھی آنسو بہاتا ہے۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ خیر تو ہے؟ کہا میرے ابو لبابہ کی پروردگار عالم نے معافی کو قبول کر لیا ہے، اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ جیسے ہی کہا
اصحاب میں سے ایک دو آگے دوڑے مسجد میں اور ابو لبابہ کی رسیوں کھولنے لگے. کہا رسیاں کیوں کھول رہے ہو؟ کہا رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری توبہ خدا نے قبول کر لی ہے. کہا تم رسیاں نہیں کھولو گے، میں ایک دفعہ غلطی کر چکا ہوں، ایک دفعہ غلطی کر چکا ہوں کہ خود ان کے پاس نہیں گیا اور اب میں غلطی نہیں کروں گا. اب یہ رسیاں رسول اللہ ہی کھولیں گے، اب یہ رسیاں رسول اللہ کھولیں گے. رسول خدا آئے، رسیاں کھولی اور اصحاب سے کہا پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس طریقے سے توبہ کیا کرو. یعنی اس طریقے سے مراد کیا ہے؟ دیکھو جب کوئی غلطی سرزد ہو جائے پھر باقی امور کو چھوڑ کے سب سے پہلے اس غلطی کو. اب ابو لبابہ نے سارے امور چھوڑ دیے تھے، اسی کی ہی بارگاہ میں بیٹھا ہے، فقط جو وہ چیزیں جو انسان کے لیے نہایت ضروری ہیں ان کو انجام دیا. یہ آپ کو اور مجھے سکھایا جا رہا ہے. دیکھو ندامت کہتے ہی اسی کو ہیں. میں کسی دوسرے کاموں میں بھی لگا رہا ہوں اور کہوں نادم بھی ہوں، نادم ہوں تو وہاں ٹک کے بیٹھ جاؤں اس کی بارگاہ میں، اور بار الہ تو مجھے معاف فرما دے. میں دوسرے امور کی طرف قدم اس وقت اٹھاؤں گا جب پروردگار عالم تو مجھے معاف کر دے گا. اور اہل بیت کا واسطہ لے کے جائیں. قرآن کی واضح آیت ہے، اے میرے حبیب جب یہ بندگان خدا کوئی غلطی کریں اور اس کے بعد تیرے پاس آئیں، یہ بھی استغفار کریں، تو بھی ان کے لیے استغفار کرے، تو خدا بہت جلد معاف کرنے والا ہے. تو پروردگار عالم کو ان ہستیوں کو واسطہ دیں اور مطمئن ہو جائیں اس کے بعد کیا رب العزت نے آپ کو معاف کر دیا. ہاں جو ذمہ داریاں ہیں کل بھی میں نے عرض کیا، جو واجبات ہیں ان کو نبھائیں، جن چیزوں سے بچنا ہے ان سے بچیں. اگر کسی کا کچھ مال آپ کے ذمے ہے، کوئی ذمہ داری ہے، اس کو بھی پورا کریں. اس کو پورا کرنے کے بعد آپ مطمئن ہو جائیں جن کا آپ نے واسطہ دیا ہے پروردگار عالم آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا. کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک اور بات عرض کی. میں نے عرض کیا کہ دیر نہ کریں، جتنا ہو سکے جلدی رب العزت کی بارگاہ میں چلے جائیں. یہ میں عرض نہیں کہہ رہا، خود اہل بیت اطہار نے یہی طریقہ سکھایا ہے. اور اس میں امام سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد فرماتے ہیں کہ جب انسان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو اس کو فوراً نہیں لکھا جاتا. کل جو میں نے آپ کو عرض کیا مکمل روایت وہ یہ ہے کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے ایک نیکی لکھ دو. جب اس نیکی کو انجام دیتا ہے پروردگار عالم فرماتا ہے 10 نیکیاں لکھ دو. یعنی ایک عمل کے بدلے 11 نیکیاں تو لکھ دی گئیں. جب انسان خدا نخواستہ رب العزت آپ سب کو مجھ حقیر کو محفوظ رکھے، خدا نخواستہ کبھی معصیت کا ارادہ کرتا ہے، فرشتے اس کو لکھتے نہیں ہیں، نہیں لکھنے کا حکم ہے. اور خدا نخواستہ اگر معصیت سرزد ہو جاتی ہے اب بھی فرشتوں کو حکم نہیں ہے کہ اسے لکھے. یہ خدا کی طرف سے ہے کہ شاید میرا بندہ مجھ سے اپنی اس غلطی کی توبہ کر لے. لکھو بھی نہیں، یہ نہیں ہے لکھنے کے بعد مٹانا، لکھنے کی اجازت نہیں ہے. اور وہ فرشتہ جو برائیوں کو لکھتا ہے اس کو نیکی لکھنے والا کہتا ہے کہ دیکھو ہمیں اجازت نہیں ہے، ابھی لکھنا نہیں ہے. اور قرآن کی آیت کی وہ فرشتہ تلاوت کرتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات. قرآن کی آیت ہے کہ حسنات برائیوں کو کیا کرتے ہیں؟ مٹا دیتے ہیں. شاید یہ اس دوران کوئی ایسی نیکی کر دے کہ اس کی یہ گناہ دھل جائے، اس نیکی کے بدلے اس کی یہ خطا پروردگار عالم معاف کر دے. تو لہذا لکھنا نہیں ہے، ہمیں حکم نہیں ہے. کب تک نہیں لکھنا؟ 7 گھنٹے تک نہیں لکھا جاتا. آپ کو اور مجھے چاہیے کہ 7 منٹ بھی نہیں لگائیں، 7 سیکنڈ بھی نہیں لگائیں. یہ بھی اب نہیں سوچتے ہیں 7 گھنٹے تو ہیں، یہ نہیں معلوم کہ میرے پاس 7 گھنٹے ہیں یا نہیں. فرشتوں کے پاس تو 7 گھنٹے ہیں، میرے پاس بھی یہ فرصت ہے یا نہیں مجھے تو نہیں معلوم. اور شیطان مردود ان 7 گھنٹوں میں پتہ نہیں مجھے کن کن جگہوں پہ ملوث کر دے، بھلا دے، میرے ذہن میں بات ہی نہیں رہنے دے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے
آپ اور میں مجالس میں بیٹھتے ہیں، میں خود بہت پسند کرتا ہوں مجلس میں بیٹھنا اور سننا. بیٹھتے ہیں، آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا ممبر سے بات سنتے ہیں یا ہم کتاب پڑھتے ہیں، اپنی حد تک اپنی ذات سے وہیں بیٹھے بیٹھے کسی سے بات نہیں کرتے. ہم تہیہ کرتے ہیں کہ یہ کام ضرور کریں گے، کرتے بھی ہیں، اس کو انجام بھی دیتے ہیں، لیکن کچھ وقت کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا وہ عمل دوبارہ ہم سے چھوٹ جاتا ہے. یہ کون ہے جو ہم سے اس عمل کو لے لیتا ہے؟ یہ شیطان مردود ہے. تو ممکن ہے کہ وہ 7 گھنٹے میں مجھے کسی اور چکر میں ڈال دے. تو 7 گھنٹے میں عرض کر رہا ہوں، لیکن 7 گھنٹے کا اعتبار نہ کرنا. کہا 7 گھنٹے کے بعد وہ فرشتہ جو نیکیاں لکھتا ہے اس کو کہتا ہے اکتب، لکھ دو، الحاظ شقی المحروم، اس شقی اور محروم جو خدا کی رحمت سے محروم ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو محروم کیا ہے. ہمیں رب العزت کا حکم یہ تھا کہ 7 گھنٹے تک نہیں لکھنا. یہ شاید کوئی نیکی کر لے یا اس کی توبہ کر لے، یہ محروم رہا ہے خدا کی اس رحمت سے. لکھ دو اس کے بارے میں. تو جتنا ہو سکے عزیزوں کوشش کریں. غلطی ہوتی ہے، میں چاہ یہی رہا ہوں کہ اتنے دن سے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو اہل بیت کا پیغام ہے وہ آپ تک پہنچاؤں کہ مایوس نہ ہو. کل جو میں نے آپ کو عرض کیا، اتنی بڑی غلطی خالق معاف کر دیتا ہے. تو آپ اور میں بھی خطا کار ہیں، ہماری خطائیں بھی ہمیں مطمئن ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ وہ خالق معاف کرنے والا ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ایک شخص آیا، حمران نام ہے اس کا، امام باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، آپ کے اصحاب میں سے ایک کہا یا ابن رسول اللہ، جب آپ کی خدمت میں آتے ہیں، اب میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، روایت کا میں لفظ با لفظ ترجمہ نہیں کر رہا، مفہوم بیان کر رہا ہوں. کہا یا ابن رسول اللہ، جب آپ کی خدمت میں آتے ہیں ہمارا قلب نورانی ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، دل کرتا ہے کہ آپ کی خدمت میں ہی رہیں. آپ کی جب باتیں سنتے ہیں یہ دنیا حقیر لگنے لگتی ہے، دل کرتا ہے اب آخرت کو ہی سنواریں گے، اور آپ بہترین باتیں کر رہے ہوتے ہیں. دل اس سے روشن ہو رہا ہوتا ہے، ہمارا ارادہ مسمم ہو رہا ہوتا ہے، اور پکے ہو رہے ہوتے ہیں کہ باقی چیزیں سب چھوڑو، جو یہ کہہ رہے ہیں وہی کرو، اسی میں ہی ہماری بہتری ہے. لیکن ابن رسول اللہ جب آپ کے پاس سے اٹھ کے جاتے ہیں تو پھر ایسا ایسا وہی دنیا داری اور اس میں پھر مصروف ہو جاتے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا یہی تو قلب ہے. اس نے کہا یا ابن رسول اللہ میں سمجھا نہیں. کہا دیکھو یہ قلب جو ہے، لفظ قلب یہ تقلب سے ہے، زیر و زبر ہونا. کہا یہ تقلب سے ہے، یعنی تبدیلی ہونا. یہ جب ہمارے پاس تم ہوتے ہو کچھ اور ہوتا ہے، جیسے ہی نور اور رحمت سے دور ہوتا ہے، کیونکہ جب ہمارے پاس ہوتے ہو یہاں شیطان کا حملہ ان کی بارگاہ میں، اور وہ مردود. جہاں اتنا بڑی ہستی بیٹھی ہو بچانے والی، وہ مردود کرے گا کیا؟ کہا جیسے ہی ہم سے دور ہوتے ہو تو دل منقلب ہو جاتا ہے، پھر اس طرف چلا جاتا ہے جس طرف جانا نہیں چاہیے. یہی تو دل ہے. اور کہا یہ تمہارا سوال کوئی نیا سوال نہیں ہے. ہمارے جد رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی خدمت میں بالکل یہی سوال لے کے اصحاب پہنچے، اور اصحاب نے تو بات ہی کچھ اور کی. کہا یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں، نیکی کرنے کا دل کرتا ہے اب ہر ایک کے حقوق کو ادا کریں گے، اپنے فرائض کو ادا کریں گے، کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیں گے، خود کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، تربیت کا خیال رکھیں گے، خود اپنا خیال رکھیں گے، اپنی نسلوں کا خیال رکھیں گے، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں گے، مومنین کا خیال رکھیں گے. اب اپنی دنیا و آخرت دونوں کو سنوارنے کے علاوہ وقت ضائع نہیں کریں گے. لیکن آپ کی بارگاہ سے جیسے ہی ہم باہر جاتے ہیں کچھ وقت کے بعد پھر ہماری طبیعت کچھ اور ہو جاتی ہے، پھر ہماری کیفیت تبدیل ہونے لگتی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ منافقت ہمارے اندر رسوخ کر رہی ہو؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا نہیں،
اس کو منافقت نہیں کہو، یہ منافقت نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے تم ہر آن آزمائش اور امتحان میں ہو، ہر آن آزمائش ہو، امتحان میں ہو۔ جب تم مجھ سے دور ہوتے ہو تو شیطان اپنا حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے، جب میرے پاس ہوتے ہو اس مردود سے میں تمہیں محفوظ رکھتا ہوں۔ اسی لیے اہل بیت سے ہمیشہ متوسل رہو تاکہ ہمیشہ ان سے دور رہو، اس ملعون سے ہمیشہ اہل بیت سے متوسل رہو۔ کتنا خوبصورت ہستیاں ہیں، کتنا کریم ہستیاں ہیں یہ، جو آپ کے لیے اور میرے لیے دعا کرتے ہوں، استغفار کرتے ہوں۔ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا بھول گیا کہ امام سجاد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرج۔ کہا کہ میں اپنے گناہگار شیعوں کے لیے، کن کے لیے؟ گناہگار کے لیے دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں رب العزت کی راہ، اس کی بارگاہ میں۔ یعنی آپ سے اور مجھ سے محبت کرتے ہیں، مطمئن رہیں۔ اور ائمہ نے کئی جگہوں پہ روایات یہ ہیں کہا تم ہمیں بلا دیتے ہو، ہم تمہیں نہیں بلاتے۔ واقعاً وہ ہمیں نہیں بلاتے، اگر انہوں نے ہمیں بلا دیا ہوتا کرۂ ارض پہ ہمارا وجود ہی نہیں ہوتا۔ جس قوم و ملت کی پوری دنیا دشمن ہو، واقعاً کوئی ہے جس کا ہاتھ ہمارے سر پہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کہا تم ہمیشہ آزمائش اور امتحان میں ہو۔ کہا جس حال میں تم ہمارے پاس ہوتے ہو، اگر اپنے اسی حال کو، رسول اللہ فرما رہے ہیں، اگر اسی حال کو اگر تم باقی رکھ سکو، کیا رکھ سکو؟ باقی رکھ سکو اسی حال کو، تو کہا فرشتے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے صفیں باندھ دیں۔ فرشتے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے صفیں باندھ دیں اور تم پانی کی لہروں پہ بغیر خوف و خطر کے چلنا شروع کر دو۔ میں کہتا ہوں رسول اللہ نے جو فرمایا ہے، یہ تو یہ کہا ہے کہ اگر تم اس حال میں رہو۔ میں نے تو تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی اس حال میں رہے اور کسی اور کو بسم اللہ لکھ کے دے دے، وہ جیب میں رکھ لے، فقط اسے معلوم بھی نہیں ہو جیب میں کیا ہے لکھا ہوا، اس کا ہو جو ان کا صحیح معنی میں پیروکار ہو۔ شیخ مفید نے یہی تو کیا۔ جب دیکھا کہ ایک شاگرد ہے دیر سے آتا ہے، کہا دیر سے کیوں آتے ہو؟ کہا اے شیخ میں اس طرف سے آتا ہوں دریا کے، صبح سویرے کشتی جو پہلی بار آتی ہے وہ کرایہ زیادہ لیتی ہے، پہلی بار ہر ایک کو اپنے اپنے کام کے لیے پہنچنا ہے، تو فرض کریں 1 درہم، یہ میں عرض کر رہا ہوں، فرض کریں 1 درہم لیتی ہے۔ جب دوبارہ جاتی ہے، واپس آ کے جب دوبارہ جاتی ہے تو بالکل آدھا درہم لیتی ہے۔ میرے پاس ہوتا ہی ہر روز کا 1 درہم ہے، میں انتظار کرتا ہوں وہ کشتی پلٹ کے آئے تو اس کے ساتھ آؤں، آدھا درہم آنے کا آپ کے پاس اور آدھا درہم واپس گھر پلٹنے کا۔ میرے پاس اس سے زیادہ ہے نہیں، اور علم کا بھی شوق ہے حاصل کرنا ہے، اس لیے دیر سے آتا ہوں۔ لکھا، کہا اسے جیب میں رکھو، دیکھو اس کو کھول کے بھی نہیں دیکھنا، کل سے تم پانی کے اوپر چلتے ہوئے آنا۔ شیخ مفید کتنا باعمل ہستی ہیں کہ اس نے ذرا برابر بھی شک نہیں کیا اس پہ۔ اگلے دن چلتا رہا، دیکھا پانی کے اوپر چل رہا ہے، چلتا ہوا آیا، اسی طرح آتا رہا۔ شیخ نے کہا تھا کبھی اس کو کھول کے نہیں دیکھنا۔ شیطان مردود تو اس نے کیا کہا ہے؟ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین۔ وہ تو اپنا کام کر رہا ہے، روزانہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ کھول کے دیکھو تو صحیح لکھا کیا ہے۔ پھر ذہن میں آتا نہیں، شیخ نے منع کیا ہے، کھولنا نہیں ہے۔ ایک دن اس نے بھی کہاں اس کو تیار کیا کھولنے میں، جب دریا کی وسط میں ہے، درمیان میں ہے، کہا کھولو تو صحیح کیا ہوتا ہے۔ کھولا، دیکھا لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا بس بسم اللہ۔
اس بسم اللہ کی قدر و قیمت کو آپ اور میں کیا جانیں. اگر کبھی زندگی رہی دوبارہ آیا آپ کی خدمت میں بسم اللہ کے حوالے سے بیان کروں گا کہ اس کی کتنی برکتیں ہیں. ہم واقعی محروم ہیں. اہل بیت نے اتنا ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھول کے رکھے ہیں, ہم نے صحیح معنی میں سیکھا ہی نہیں ہے. جتنا سیکھتے جا رہے ہیں عزیزوں اس پہ عمل کرتے جائیں, ساری نعمتیں سارا نور انشاءاللہ حاصل ہوتا جائے گا. جیسے ہی کہا ڈبکی پہ ڈبکی, کشتی نزدیک ہوئی بچا لیا, اب پورے کپڑے گیلے ہیں. جیسے ہی درس میں پہنچا شیخ نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ کھول کے نہیں دیکھنا. جو صحیح معنی میں ان سے فیض یاب ہوتے ہیں اہل بیت سے, وہ غیب کی اس طریقے سے خبر رکھتے ہیں. کہا میں نے نہیں کہا تھا کھول کے نہیں دیکھنا. تو عزیزوں ہر آن آپ اور میں ان سے متوسل رہیں. کہا جس حالت میں تم ہمارے پاس ہوتے ہو اگر اسی حالت کو اپنے پاس محفوظ رکھو تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے صف باندھ دیں, اور اس پانی کی لہروں پہ دیکھو, فقط پانی نہیں کہا اگر یہ اپنے جوش میں بھی ہو, اگر یہ لہریں اور یہ ٹھاٹیں بھی مار رہا ہو, تم بے خوف و خطر اس کے اوپر چلتے رہو گے. یعنی کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم اتنا قدرت مند ہو جاؤ گے. یہ نہیں سوچنا کہ زمین پہ, بلکہ اس زمین پہ وہ جگہ جہاں چلنا دشوار ہے اس پہ بھی تمہارے لیے چلنا کوئی دشوار نہیں رہے گا. البتہ جو پاکیزگی ہم سے حاصل کرتے ہو اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ تعالی رب العزت آپ کو, مجھے, ہم سب کو یہ توفیق دے کہ جو پاکیزگی اہل بیت کے در سے ہمیں حاصل ہوتی ہے اس کو ہم جتنا ہو سکے اس کی حفاظت کریں. اتنا عرض کروں عزیزان گرامی آپ کو, یہ پاکیزگی جتنا اس در سے ملتی ہے, اس گریے سے ملتی ہے, اس پرسہ داری سے ملتی ہے, کہیں سے نہیں ملتی. ان آنسو کی قدر و قیمت کو میں کہتا ہوں اسی سمجھنے کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے کہ شہزادی اپنے رومال میں محفوظ کرتی ہے. یہ وہ روایات ہیں جن میں کسی قسم کا کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. شہزادی اپنے ہاتھ میں لیتی اور دیر نہیں کریں, جیسے ہی کوئی اچھی خبر ملے فوراً اس کو اپنانے کی کریں. یہ بوشر حافی جو آپ سنتے ہیں کئی دفعہ, حافی کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ جو ننگے پاؤں ہو, برہنہ پا. بوشر, ماں باپ نے بہت مال چھوڑا, مال ہے, یہ مال میں نے ایک جگہ عرض کیا ہے یہ مال برا نہیں ہے, اس کا استعمال اچھا برا ہوتا ہے. اور کوشش کریں اپنی نسل کے لیے پاکیزہ مال چھوڑ کے جائیں, مخمس مال چھوڑ کے جائیں. پاکیزہ ہو تاکہ ان کے کام آئے. اگر پاکیزہ نہ ہو, میں یہ نہیں کہتا کہ اگر پاکیزہ نہیں ہوا تو حتماً خدا نخواستہ وہ گمراہ ہو جائیں گے, رب العزت سب کو محفوظ رکھے, لیکن گمراہ ہونے کے اس میں بالآخر چانسز زیادہ ہیں. مخمس مال اپنی نسل کے لیے چھوڑ کے جائیں. والدین اس کے لیے بہت مال چھوڑ کے گئے, جوان ہے, عیاشی میں لگا ہوا ہے, گانا بجانا, یہ جو بھی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بغداد کے ایک محلے سے گزر رہے ہیں, گانا بجانے کی آواز, آپ نے اس وقت استغفار کی. اتنے میں جس گھر سے یہ آوازیں آ رہی تھی ایک کنیز باہر نکلی کچرا وغیرہ وہ پھینکنے کے لیے. امام نے اس کنیز کو مخاطب ہو کے کہا اس گھر والا غلام ہے یا آزاد؟ اس نے کہا آپ کیسی بات کر رہے ہو, اس کے کئی غلام ہیں. آپ اس کی بات کر رہے ہو, اس کے اپنے کئی غلام ہیں, آپ شاید جانتے نہیں ہیں, آپ بغداد میں شاید تازہ آئے ہو, اس کو پورا بغداد جانتا ہے, اس کے کئی غلام ہیں, میرا آقا و مالک آزاد ہے. امام نے کہا تم نے صحیح کہا, یہ آزاد ہے, یہ دنیا و آخرت سے آزاد ہے, یہ حساب کتاب سے آزاد ہے, یہ قبر و قیامت سے آزاد ہے. اگر یہ بندہ ہوتا تو اپنے آقا کے سامنے کچھ تو لحاظ کرتا.
کنیز یہ باتیں سن رہی تھی، دیر ہوئی کچھ، جب واپس آئی تو اس نے کہا کس بات کی دیر ہوئی، اتنی دیر تم نے کیوں لگا دی؟ کہا میں اس طرح جب کچرا باہر پھینکنے گئی، ایک نہایت ہی نورانی جوان کو میں نے دیکھا، آپ کے در کے سامنے سے گزر رہا تھا، مجھے دیکھ کے رک گیا، مجھ سے اس نے سوال کیا کہ یہ اس گھر والا آزاد ہے یہ غلام؟ میں نے کہا آپ کیسی بات کر رہے ہو، پورا بغداد اسے جانتا ہے، اس کے اپنے کئی غلام ہیں، آزاد ہے میرا مالک۔ تو کہا اس نے کیا کہا؟ کہا اس نے کہا کہ بالکل آزاد ہے، قبر و قیامت سے آزاد ہے، سوال و جواب سے آزاد ہے، حساب و کتاب سے آزاد ہے۔ اگر یہ بندہ ہوتا تو اپنے مالک کا کچھ تو شرم کرتا۔ جیسے ہی کہا دل پہ یہ بات لگی۔ یہ بھی دل پہ کیوں لگی؟ اس کے پیچھے بھی اس بسم اللہ کی برکت ہے، کسی وقت عرض کروں گا آپ کو۔ دل پہ بات لگی، بغیر اپنے جوتے سنبھالے پیچھے دوڑا، گلی میں پوچھتے ہوئے کہ اس طرح کا کوئی جوان گزرا؟ کسی نے کہا ہاں اس طرف جا رہے۔ آیا، جھک گیا سامنے، کہا آپ نے جو فرمایا ہے صحیح فرمایا ہے، یبن رسول اللہ۔ پہچانتا تھا، آپ نے صحیح کہا ہے، میں اب تک تو اپنے آپ کو آزاد سمجھتا تھا، لیکن آج سے غلام بننا چاہتا ہوں۔ گریہ کیا، اتنا رویا، کہا مجھ جیسے کی معافی ہو سکتی ہے؟ کہا خدا نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تمہاری اس ندامت کو دیکھ کے رب العزت نے تمہارے گناہ، کتنا کریم ہے پروردگار، سالہ سال سے گناہوں میں مبتلا ہے، گریہ کیا، رویا، سچے دل سے نادم ہے، اور کوئی اور فرد نہیں، مجھ جیسا کوئی کم بے عمل نہیں۔ وقت کے امام فرما رہے ہیں کہ تم معافی کا کہہ رہے ہو، خدا نے تمہاری ندامت پہ تمہیں معاف کر دیا، اب تمہارا کام ہے، اب خدا نے تمہیں پاک کر دیا، اس پاکیزگی کو سنبھالنا تمہارا کام ہے۔ امام نے فقط اتنا کہا۔ کہتے ہیں یہ جب تک زندہ رہا ہے، خدا کے اولیاء میں سے تو شمار ہوا ہے، جب تک زندہ رہا ہے ننگے پاؤں چلتا رہا ہے۔ کسی نے کہا تم ننگے پاؤں کیوں چلتے ہو؟ کہا میں نے اس حالت میں توبہ کی تھی، چاہتا ہوں اسی حالت میں باقی رہوں۔ خود یہ ننگے پاؤں رہنا مجھے بار بار یاد دلاتا ہے کہ میں نے توبہ کی ہے، اسی حال میں مجھے باقی رہنا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی حال میں رہنا باعث برکت ہے، اور خالق کتنا کریم ہے۔ اور ان کے در پہ میرا دل چاہتا ہے کہ آج جناب حور کے مصائب آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اگر آپ ابتدا میں جناب حور کی دیکھیں، خطائیں دیکھیں، کم خطائیں نہیں ہیں۔ سواری کی باغ کو پکڑنا خود یہ بہت بڑی جسارت ہے، لیکن جب یہ آنے لگے امام رستے میں، دور سے جب قافلے کو آتے ہوئے دیکھا، امام نے پوچھا کون ہے؟ کہا لگتا ہے کوئی لشکر آ رہا ہے، کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ امام نے کہا رک جاؤ، امام کے قافلے کو روک دیا گیا۔ کہتے ہیں جب یہ لشکر آیا ہے، خود حور کا بیٹا کہتا ہے کہ ہماری کیفیت یہ تھی، ہم اتنے پیاسے تھے، پانی ہمارے پاس ختم ہو گیا تھا، ہم اتنے پیاسے تھے کہ اب ہمیں آنکھوں سے زیادہ نظر نہیں آتا تھا، شدت تھی گرمی کی۔ لیکن جب یہ آئے کہ اس لیے ہیں کہ امام کو گھیر کے اپنے ساتھ رکھے، لیکن کریم کا دیکھیں طریقہ کار کیا ہے۔ جب آئے، امام نے کہا عباس، اکبر، قاسم، مشکیزوں کے منہ کھول دو، ان کو سیراب کرو۔ میں کہتا ہوں مولا یہ دشمن ہیں، یہ آپ کو گھیر کے مارنے آئے ہیں، یہ آپ کے بچوں پہ ان کے یہ لشکر ظلم کرنے والا ہے، معصوم بچوں کو شہید کرنے والا ہے، اس وقت پیاسے ہیں، زیادہ تاب، اگر میں کہتا ہوں پیاسے نہ بھی ہوتے، ایک عباس کتاب یہ نہیں لا سکتے، ان کا کام یہی تمام کر دیا جائے۔ کہا عباس ان کو سیراب کرو، انہیں پانی پلاؤ۔ اتنے میں دیکھا کہ حور کا بیٹا جو ہے یہ گھبرا رہا ہے، اس کا نام بھی علی ہے، خوف ہے کہ کہیں پانی پلاتے ہوئے ہماری گردنیں نہ مار دیں۔
मौला ने देखा घबराया हुआ है। मौला नज़दीक गए, इसके अपने दोनों हाथों को इस तरीके से बनाया, अकबर को बुलाया, अकबर बेटा इसमें पानी डालो। चिल्लू में पानी लेने के बाद उसे कहने लगे इत्मीनान से पानी पियो, सुकून से पानी पियो, हमसे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो कहता है कि मैंने जब पानी पिया, ऐसा पानी मैंने ज़िंदगी में तसव्वुर नहीं किया। मुझे ईमानदारी से बताएं कि हुसैन के हाथों से पानी मिले। परवरदिगार आलम हम सबको नसीब करे, हमारी नस्लों को नसीब करे। मौला आप एक कौसर हमें अपने हाथों से पिलाई। अकबर के हाथ में मशकीज़ा है, और देखो इस तबर्रुक का असर कैसा होता है। शब आशूर है और अपने खैमे के सामने टहल रहा है, ये फिक्र कर रहा है कि कल होगा क्या। बहुत परेशान है कि कल जंग होनी है तो होगा क्या, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अहले बैत की मार्फत रखता है। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि जब यहीं ऐसे नहीं पानी पी चुके तो मौला ने कहा किस इरादे से आए हो? कहा आपको कूफे नहीं जाने देना। मौला ने कहा कि मेरा रास्ता छोड़ो, तुम्हारी माँ तुम्हारे गम में बैठे। ये अरब में बहुत बड़ा ताना हुआ करता था, खुसूसन मर्द के लिए, जो शुजा हो उसके लिए ताना था कि मेरी माँ, यानी मुझे मार कौन सकता है कि मेरी माँ मेरे गम में बैठे। यानी ये एक किस्म का ताना होता था कि मुझे कोई मारने वाला है, कोई ऐसा माँ का लाल पैदा हुआ है जो मुझे मारे। अरब के शुजा के लिए ताना होता था। कहा मौला आपने मुझे ये कह दिया, आपने मेरी माँ का मुझे कह दिया। आपकी माँ का मैं इतना एहतराम रखता हूँ कि बग़ैर वज़ू के नाम लेना पसंद नहीं करता। मार्फत थी, इसी मार्फत ने ही तो बचाया है। और तमाम उलमा मुत्तफ़िक़ हैं कि होर को जिसने बचाया है वो जनाब ज़हरा की, जनाब ज़हरा का एहतराम हमेशा दिल में बढ़ना चाहिए। और जनाब ज़हरा के दुश्मनों का अगर किसी के दिल में थोड़ा सा भी, ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि तंबीह करूँ आप सबको, ख़ुद को भी तंबीह करता रहता हूँ, जनाब ज़हरा के दुश्मन का दिल में ज़र्रा बराबर जिसने जनाब ज़हरा पे ज़ुल्म ढाया, समझ जाना कोई लुकमा हराम खाया है जिसकी वजह से ये हो रहा है। माल हराम घर में आया है। अगर किसी के दिल में ज़र्रा बराबर जनाब ज़हरा के दुश्मन की ज़र्रा बराबर अगर किसी के दिल में कोई अच्छाई आए, ये देखें बेशुमार हो उन पे। कहा आपकी माँ का इतना एहतराम है, बग़ैर वज़ू के नाम लेना जायज़ नहीं समझता। शब आशूर है, अपने खैमे के सामने टहल रहा है, बहुत मुस्तरब है, बहुत परेशान है। इतनी में जब ये परेशान है, इसका बेटा इसके सामने से गुज़रा, सलाम नहीं किया उसने। अरब में बहुत ज़्यादा तौहीन समझी जाती थी, कोई छोटा बड़े के सामने से गुज़र जाए और सलाम नहीं करे। जैसे ही बेटे को देखा बग़ैर सलाम के आगे गुज़रा है, हुर ने कहा बड़ों का एहतराम नहीं रहा। बेटा पलट के आया, कहा जब एहतराम सिखाने वालों का एहतराम नहीं रहा, बाबा जब एहतराम सिखाने वालों का एहतराम नहीं रहा, कहा तुम्हें हुआ क्या है? जैसे ही कहा, कहते हैं कि उलमा पढ़ते हैं कि बाप का हाथ थामा, सादात के खेमों के पीछे लेके आया। कहा बाबा सुनते हो क्या आवाज़ें आ रही हैं? हर तरफ से आवाज़ आ रही थी, अल्लाताश, हाय प्यास, हाय पानी। छोटे छोटे बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही है और सब के सब यही गिरिया कर रहे हैं, हाय प्यास, हाय पानी, अल्लाताश, अल्लाताश। कहा बाबा सुनते हो? कहा हाँ बेटा सुन रहा हूँ। कहा बाबा ईमानदारी से बताओ, जब हम पहले दिन हमने इस कारवान को रोका था, इस काफ़िले को, काफ़िला हुसैनी को हमने रोका था, अगर चाहते हमारे सर तन से जुदा कर सकते थे? कहा बिल्कुल कर सकते थे। कहा उस करीम ने क्या किया? इस करीम ने सैराब किया था, अगर सैराब न कराता तब भी तो हम में से कई मारे जाते।
کہا بیٹا یہی ہے. کہا بابا میں آپ کو کیا بتاؤں, جب سب کو پانی پلایا جا رہا تھا میں ڈر رہا تھا, میں گھبرا رہا تھا کہ کہیں ہماری گردن نہیں مار دیں. میں نے, آپ کو معلوم ہے اس وقت یہ کریم حسین کی ذات آئی میرے پاس, چلو کو بنایا, کسی اور کو نہیں, اکبر کو بلایا. اکبر بیٹا پانی دو, یہ ہمارا مہمان ہے. اور مجھے کہا کہ سکون سے پانی پی لو, آرام سے پانی پی لو, اس وقت تم ہماری امان میں ہو. کہا بابا مجھ سے وہ وقت نہیں بھلایا جاتا. بابا کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ کہا کہ میں بہت بڑا جرم کر چکا ہوں. کہا آپ کا جرم جتنا زیادہ ہے اس کا کرم اتنا زیادہ ہے, یہ کریم ہے. کہا بیٹا معافی مل جائے گی. کہا میرا ایمان ہے کہ جیسا وہ کریم ہے معافی مل جائے گی. کہا ٹھیک ہے, فیصلہ ہو گیا, چلتے ہیں مولا کے پاس, معافی مل جائے گی کریم کے در سے. جیسے ہی اب عمر سعد سامنے سے گزرا, دیکھا کہ حر کی کیفیت غیر ہے, کانپ رہا ہے, لرز رہا ہے. کہا حر اگر کوئی مجھ سے پوچھے اس میدان میں سب سے زیادہ شجاع کون ہے, میں تیرا نام لوں, اور تو لرز رہا ہے. مانے دے بید, بید ایک درخت ہے جو ہوا, کم ترین ہوا میں بہت لرزتا ہے. کہا تم بید کی طرح لرز رہے ہو. کہا مجھے یہ بتاؤ کل جنگ ہونی ہے. کہا جنگ ہو کے رہے گی. کہا کوئی اور رستہ نہیں ہے. کہا کوئی رستہ نہیں ہے. کہا تم ڈر رہے ہو. کہا میں ڈر نہیں رہا, میں دیکھ رہا ہوں ایک قدم پہ بہشت ہے, ایک قدم پہ جہنم ہے, ایک قدم پہ رسول اللہ کے ساتھ جانا ہے, ایک طرف آتش جہنم میں جانا ہے. یہ کہہ کے وہ چلا گیا. تھوڑی دیر بعد اس نے کہا سب تیار ہو جاؤ. بیٹا تیار ہوا ہے, بھائی تیار ہوا ہے, غلام تیار ہوا ہے. جب یہ جا رہے تھے نا, غلام نے کہا مجھے معلوم ہے کہاں جا رہے ہو, مجھے بھی اس کا غلام بننے دو جس کی غلامی پہ کائنات فخر کرتی ہے. کہا تم بھی ساتھ آؤ. کہا اگر یہ پوچھیں تو انہیں کہیں گے ہم اپنی سواریوں کو سیراب کرانے جا رہے ہیں. پوچھا کہاں ہو, اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ کہا ان کو پانی پلانا ہے سواریوں کو. تھوڑا آگے گیا, اپنے جوتے اتارے, اپنے گلے میں لٹکا دیے. کہا میں بہت گناہگار ہوں, چاہتا ہوں کہ ذلیل ترین فرد بن کے جاؤں زہرا کے لال کی خدمت میں, لیکن بیٹا اتنا کام کرنا, جب میرے مولا نزدیک آ جائیں آنکھوں پہ پٹی باندھ لی کہ میں سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. مجھے شرم آتی ہے زہرا کے لال کی آنکھوں سے آنکھیں ملانے میں. آنکھوں پہ پٹی ہے, گلے میں اپنے جوتے لٹکائے ہوئے ہیں. کہا جب مولا نزدیک آ جائیں مجھے بتا دینا, میں ان کے قدموں پہ سر رکھ کے معافی مانگنا چاہتا ہوں. چلنا شروع کیا. تھوڑی ہی آگے گئے تھے, کسی وقت بیٹے نے کہا اللہ اکبر. اللہ اکبر کہنا تھا. کہا مولا نزدیک ہیں. کہا مولا نے اپنے اکبر کو استقبال کے لیے بھیج دیا ہے, ہم شکل پیغمبر کو, رحمت للعالمین کے ہم شکل کو, یعنی پہلی خبر جو دی ہے کہا کہ تم رحمت میں داخل ہونے والے ہو. رحمت للعالمین کے ہم شکل کو بھیج کے رحمت کی اطلاع دی ہے. اس کے بعد تھوڑا آگے بڑھے, پھر اس نے کہا, بیٹے نے اللہ اکبر کہا. بیٹا امام نزدیک ہے. کہا کہ جناب عباس کو بھیج دیا ہے. حر روتا جا رہا ہے, ارے میں نے اتنی بڑی خطا کی اور ایسے کریم کی مخالفت کی. اب تھوڑا ہی آگے بڑھا تھا, جیسے ہی آگے بڑھا بیٹے نے رو کے کہا بابا اللہ اکبر, سمجھ گیا مولا ہے, خود کو قدموں پہ گرا دیا. مولا نے اٹھایا, سینے سے لگایا, کہا مولا مجھ جیسے کی بھی غلطی معاف ہو سکتی ہے. کہا حر ہم نے تمہیں معاف کیا. یہ ہے کہ جیسے ہی نادم ہوئے, جو خدا کی صفات ہیں اس کے مظہر یہ ہیں. نہیں کہا اور تم نے کیا کیا, کہا اور ہم نے تمہیں معاف کیا, ہماری ماں فاطمہ تو زہرا نے تمہیں معاف کیا. میں کہوں گا اسی کے احترام کے صدقے میں تو معافی ملی ہے. میرے بابا نے معاف کیا, میرے نانا نے تمہیں معاف کیا. انت حر فی الدنیا والآخرہ, آج سے تو دنیا و آخرت میں آزاد ہے. کہا میں غلام ہوں. کہا تو آج سے آزاد ہے. جیسے یہ آوازیں بلند ہوئیں, شہزادی نے پوچھا فضا یہ بہر آوازیں کس طرح کی ہے؟
فضا نے آ کے اطلاع دی بی بی اور معافی مانگنے آیا ہے اور مولا کی خدمت میں آ گیا ہے. ابھی تک زینب کو بہت انتظار تھا کوئی تو آئے میرے بھائی کا, میرے ماں جائے کا ساتھ دینے والا. ہر طرف سے دشمن ہی دشمن ہے. جیسے ہی سنا کہا فضا جا کے میرے بھائی اور کو. کس کو؟ میرے بھائی اور کو. ارے اور کو یہ جو عظمت ملی. ارے زینب کہتے میرے بھائی اور کو. یہ اس طرح معاف کرتے ہیں عزیزوں, اس طرح معاف کرتے ہیں. میرے بھائی اور کو جا کے کہو جب تم دشمن بن کے مہمان بنے تھے ہم نے تمہاری خدمت کی تھی, تمہاری خاطر تواضع کی تھی, لیکن اب شرمندہ ہے. اس وقت پانی پلانے کو نہیں ہے اور نے سر پیٹ لیا. ارے سادات کے ساتھ اتنا بڑا جرم مجھ سے ہوا ہے, کہا بی بی پانی کا نام نہ لے. میں بہت شرمندہ ہوں. اب جب جنگ ہونے لگی تو عزیزوں کیا ہوا؟ اور نے کہا مولا سب سے پہلے مجھے اجازت دے, سب سے پہلے میرا بھائی جائے گا, میں جاؤں گا, میرا بیٹا جائے گا, میرا غلام جائے گا. مولا نے کہا اور تم ہمارے مہمان ہو. کہا مولا مزید شرمندہ نہ کرے, میں چاہتا ہوں کہ میں پہل کروں. مولا نے کہا اجازت ہے. کہا مولا پھر اجازت دیں سب سے پہلے میرا جوان جائے. مولا نے کہا اجازت ہے. یہ جوان گیا, اس نے جنگ لڑنا شروع کی. عزیزو اس نے تقریباً 17 افراد کو ایک حملے میں واصل جہنم کیا. آوازیں دیتا جاتا ہے کہ میں حر کا بیٹا ہوں, میں حسین کا غلام ہوں, میرے بابا کو آقا نے حر کہہ دیا ہے. جنگ کرتا جا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس کی صدا بلند ہوئی. جیسے ہی اس کی صدا بلند ہوئی کہ بابا مدد کو آؤ, اور تیزی سے سواری پہ بیٹھ کے میدان جنگ میں گیا. جیسے ہی گیا جا کے دیکھا کہ حر سے پہلے حسین پہنچے ہوئے, اس کے بیٹے کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا ہوا ہے. کہا مولا آپ ہم سے پہلے. کہا یہ تیرا نہیں, یہ میرا مہمان تھا, اور تجھے نہیں معلوم مجھے یہ اکبر کی طرح پیارا ہے, یہی تو رہنمائی کر کے تجھے لے کے آیا ہے. اس نے مولا کو فقط اتنا کہا آ وفائی تھا. مولا میں نے وفا کی. کہا جیسے تو نے وفا کی. اب جیسے ہی اس کی روح پرواز ہوئی, حر نے چاہا بیٹے کے لاشے کو اٹھائے. مولا نے کہا حر تم بیٹے کے لاشے کو نہ اٹھاؤ. مولا میں کیوں نہ اٹھاؤں؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے بوڑھا باپ جوان کے لاشے کو نہیں اٹھاتا. بوڑھا باپ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا تھوڑی دیر کے بعد اکبر کا لاشا ہوگا اور آپ اٹھا نہ پائیں گے. ممکن ہے مولا کہے ایسا کہ میرا کوئی مددگار نہیں رہا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ ہم خطا کار ہیں, گناہ گار ہیں. بار الہ تو کریم ہے, تجھے واسطہ ہے کریمی حسین کا. ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے قلوب کو منور فرما. محمد و آل محمد کی محبت سے ہمارے ان قلوب کو ہمیشہ روشن فرما, ہماری ہدایت فرما. بار الہ ہمیں اپنے آپ کو اپنی نسلوں کو سنوارنے ان کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ پلک چپکنے تک اپنی رحمت سے دور نہ فرما. بار الہ خاتمہ بالخیر فرما.
بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، عقل و شعور کی دولت سے مالا مال فرما، کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے اس کے نتیجے کی طرف سوچنے فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما، بار الہ مریضوں کو شفا یاب فرما، بار الہ جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ہم روحانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، بار الہ ہمیں ان بیماریوں سے نجات عنایت فرما، بار الہ اپنے گھر کی، اپنے حبیب کے در کی، اہل بیت اطہار کی، خصوصاً کربلا و شام کی زیارت تمام مومنین کو نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت سے ہمیں ہمکنار فرما، مومنین جہاں جہاں آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ایک دوسرے کی خطائیں معاف کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما، بار الہ ہمارے دلوں کو جیسے تو چاہتا ہے بار الہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ بار الہ متصل فرما، بار الہ شر شیطان کے شر سے ہم تمام مومنین کو بار الہ اپنی حفاظت میں رکھ، بار الہ ہمارے آقا و مولا کا ظہور جلد فرما، ہمیں ان کے بہترین آوان و انصار میں قرار دے۔ آخر میں آپ تمام عزیزان گرامی ایک مومن کے لیے دعائے صحت کے لیے کہا گیا ہے جو اس وقت انڈیا میں ICU میں ہے، بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا بار الہ اس مومن کو اور جتنے بھی مومنین مریض ہیں بار الہ سید سجاد کی بیماری کا واسطہ ہے ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ اس کے علاوہ مومنین آپ سے سورہ فاتحہ کی التماس ہے، آپ اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے وہ جو انہیں کوئی یاد کرنے والا نہیں رہا انہیں یاد کرتے ہوئے تمام علماء مراجعین ہر وہ فرد جو کسی بھی اعتبار سے دین کی خدمت کر کے اس دنیا سے جا چکا ہے ان سب کو یاد کرتے ہوئے، شہداء کو یاد کرتے ہوئے اور جو نام لے رہا ہوں ان کو یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ کی آپ سے التماس ہے، مرحوم غلام حسین، مرحومہ کنیز فاطمہ اور اس کے علاوہ میر ایجاد حسین ابن موسیٰ رضا کریم پوری، یہ ظاہراً آج ہی فوت ہوئے ہیں، ان کے لیے نماز وحشت کی بھی درخواست ہے، سورہ فاتحہ تو انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ محترم مرحوم قبلہ سید ہاشم رضا جعفری یہ ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں، آپ کے درمیان رہے ہیں لیکن ان کی پاکیزگی اور اس کی واقعاً مثال دی جا سکتی ہے، پروردگار عالم ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس کے علاوہ مرحومہ لیلا نساء بنت مرحوم، یہ مجھے معذرت چاہتا ہوں پڑھا نہیں جا رہا لیکن مولا حسین کا نام ان کے ساتھ ہے، بار الہ ان سب مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا۔ ایک مومن جاب کے لیے پریشان ہے، آپ سب دعا کریں پروردگار عالم جلد سے جلد انہیں رزق واسعہ اور پاکیزہ رزق عنایت فرمائے۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔